آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اسے ضرور سنیے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو جرمنی کے اندر رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جرمنی میں ایک بہت اہم آن لائن شاپنگ کے اوپر ایک بہت اہم ٹیکس لگنے جا رہا ہے اسی سال کے اندر بہت جلد، تو اور ساتھ بات کریں گے ایران امریکہ کی جو جنگ ہے وہ کیسے ہم سب کی زندگیوں کو آئے روز متاثر کر رہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ تو دوستو، ایران امریکہ کی جو جنگ کی صورتحال ہے وہ ابھی تک بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس کے اندر آنے والے دنوں میں کشیدگی بڑھے گی یا کوئی پائیدار امن معاہدہ یا ڈیل اس کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ یہ ابھی کوئی بھی آج کے دن تک بھی یہ کہنا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ جن شرائط کے اوپر ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ گویا کہ ایران کو ہمیشہ کی غلامی میں دھکیلنے کے برابر ہے، اور اسی طرح ایران جن شرائط کے اوپر امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ گویا کہ امریکہ کی جو طاقت ہے دنیا کے اوپر اس کو بہت بڑا دھچکا دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس ڈیل کے بعد امریکہ کا جو سپر پاور کا جو دنیا کے اندر کردار تھا وہ آپ سمجھیں کہ وہ تقریباً ختم ہو جائے گا اگر ایرانی شرائط کے اوپر یہ ڈیل ممکن ہو جاتی ہے تو۔ اور دوسری طرف یورپ کے اندر یہ بات اب اس بات کے بارے میں جو ممالک ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو کہیں نہ کہیں تو روکا جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ہر پڑوسی کی زمین کو ہتھیا لیں اور پھر بھی آپ ہی کہیں کہ آپ ہی مظلوم ہیں۔ اب یورپ کے اندر تقریباً تمام ممالک اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اسرائیل کے اوپر کسی نہ قسم کی پابندیاں لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا کے اندر یورپی یونین کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی اور مذاق بن کر رہ جائے گی۔ اس سلسلے کے اندر جیسا کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اسپین اور آئرلینڈ نے یہ بات اٹھائی تھی، لیکن اب اس کے اندر آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ فرانس بھی اس کے حق کے اندر ہے کہ جو کچھ اسرائیل لبنان کے اندر کر رہا ہے یہ کسی طور پر بھی کسی ملک کی دفاع کا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسے آپ جاہریت ہی کہہ سکتے ہیں اور اسے ظلم ہی کہہ سکتے ہیں اور اسے جبر ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب یورپ کے اندر جیسا کہ پہلے اسپین نے اور دیگر ممالک نے یہ قرارداد یورپی یونین کے اندر پیش کی تھی کہ اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں ان کے یورپی یونین کے اندر داخلے پر پابندیاں لگائی جائیں، ان سے اقتصادی رابطے ختم کیے جائیں، اس طرح کی ایک لمبی چوڑی قرارداد تھی جس کو جرمنی نے اور روکا تھا، اور اٹلی نے بھی شاید جرمنی کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب اٹلی بھی اس سے پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے کہ اگر اب دوبارہ ایسی کوئی بات آئے گی تو اٹلی بھی اب جرمنی کا ساتھ نہیں دے گا، اور جرمنی کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آخر کب تک ہم اس ظلم و جبر کو اسی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھتے جائیں گے۔ جی ہاں، CDU کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس طرح تو ہم اپنے ملک کے اندر بھی، اپنی عوام کے اندر بھی اپنی جو رہی سہی ساکھ ہے اسے بالکل ختم کر دیں گے، کیونکہ کچھ تو ایران امریکہ جنگ نے مہنگائی کی وجہ سے اور ان کے کچھ نہ کرنے نے، انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا، اس حکومت نے بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے، اور جو 1000 یورو کا بونس دینے کا جو کیا تھا وہ بھی اپنی جیب سے نہیں تھے دے رہے، تو وہ بھی جو ان کے جو صوبائی ایک پارلیمانی بورڈ ہے تمام صوبوں کا، انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم بالکل کوئی ٹیکس کے اوپر کمپنیوں کو چھوٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کوئی اور حل سوچیں۔ شرم کا مقام ہے کہ ایک وفاقی حکومت بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتی ہے اور صوبائی پارلیمانی بورڈز جو ہیں وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی حکومت کتنی کمزور وکٹ کے اوپر کھیل رہی ہے، اور اگر پھر یہ اسی طرح اس ظلم و جبر کی اور اس قتل و غارت گری کی جو اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر کرتا جا رہا ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور خود غزہ کے اندر اور فلسطینیوں کی جس طرح انہوں نے زمینیں چھین کے وہاں جو ہے اپنے سیٹلرز کو آباد کیا ہے، تو اب یہ قرارداد آنے جا رہی ہے کہ یا تو اسرائیل اپنا ہاتھ روکے، ورنہ ہر وہ سیٹلرز جو کسی کی زمین کے اوپر قابض ہے، نہ صرف اسرائیلی آفیشلز کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، بلکہ ہر وہ سیٹلرز جو کسی کی زمین کے اوپر قابض ہے ان کے اوپر بھی پابندیوں کی کہ وہ یورپ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور بعض ممالک نے اپنے طور پر اس طرح کا جو بلز ہیں اپنے ممالک کے اندر کہ اگر یورپی یونین یہ نہیں کرتا تو ہم اپنے ممالک کے اندر یہ کریں گے، چاہے یورپی یونین کو اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو، یہ کرنا شروع بھی کر دیا ہے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں جرمنی کی اس خبر کے اوپر جو 1 جولائی 2026 سے آپ کو متاثر کر سکتی ہے اگر آپ نے احتیاط نہ کی۔ جتنی آن لائن شاپنگز کی جو ویب سائٹس ہیں جو یورپ کے باہر سے آپریٹ ہوتی ہیں، اگر آپ ان سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ 10 یورو کی کوئی چیز خریدی ہے اور وہ اس 10 یورو کے اندر 2 مختلف کیٹیگریز کی اگر پروڈکٹ ہیں تو پھر تو آپ کو بہت بھاری اس کا جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ فی کیٹیگری کے حساب سے یا پروڈکٹ کے حساب سے 3 یورو آپ کو پے کرنے پڑیں گے، اور یہ صرف کسٹم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ جو
आगे चार्जेस हैं शिपिंग के, वो अलग से उनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो था ना 1-2 यूरो की चीज़ खरीदी, कस्टमर ने कहा कि जी फ्री शिपिंग, वो आपके घर आ गई। अब ये चीज़ 1 जुलाई 2026 से ख़त्म होने जा रही है। इसलिए जो लोग अली एक्सप्रेस, टीमो या टिकटॉक शॉप के उन हैंडलर से चीज़ें ख़रीद रहे हैं 1 जुलाई के बाद, जो यूरोप के अंदर से नहीं हैं, वो बहुत मुहतात रहें। पहले 150 यूरो तक ये छूट थी छोटे कस्टमर को कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अब फ़ी प्रोडक्ट या फ़ी कैटेगरी के हिसाब से आपको 3 यूरो टैक्स देना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात करें। तो दोस्तों ये थी आज का मेरा व्लॉग। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी हो नासिर।